ایک مرتبہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ واز فرما رہے تھے، اور حضرت کے مواعظ جن لوگوں نے اس کا مزہ چکھا ہے تو یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں جو باتیں اکثر و بیشتر آتی ہیں، ایسے نکات آتے ہیں جن کے بارے میں تقریباً یقین ہوتا ہے کہ ملہم من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے ان کا۔ تفسیر کوئی آیت آ گئی بیان میں، اس آیت کی تفسیر میں ایسی باتیں حضرت فرما دیتے ہیں جو ان کی تفسیر بیان قرآن میں بھی نہیں ہے، اور تفسیر کے اندر ایسے نکات بیان فرما دیتے ہیں کہ جو اسی وقت دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے اور انہوں نے بیان کر دیے۔ تفسیروں میں دیکھو گے تو نہیں ملیں گے، تو اسی لیے میں نے حضرت کے مواعظ میں سے جو تفسیری آیات کی جو تفسیر کے اوپر جو نکات ہیں وہ ان کو الگ جمع کیا تھا، اور پھر مولوی احسان اللہ کہاں گئے تو انہوں نے اس کو ماشاءاللہ مکمل بھی کیا، اور اس کے اندر وہ تفسیری نکات موجود ہیں۔ اشرف التفاسیر کے نام سے، اشرف التفاسیر کے نام سے چھپا ہے، اس کے نام سے چھپا ہے۔ تو حضرت کے مواعظ میں الہامات نظر آتے ہیں، آنکھوں سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایک موقع پر حضرت والا نے بعض کے جوش میں یہ فرمایا کہ اب میں آپ سے ایک ایسی بات کرتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہ ہوگی اور آپ کو کہیں اور ملے گی بھی نہیں، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت کا بیان کرنے کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے میرے ہی دل میں ڈالی ہے، کہیں اور آپ کو اس کا یہ کہیں اور ملے گی نہیں، اور مجھے سے آپ سنیے گا، کسی اور سے نہیں سن سکتے۔ یہ جملہ کہہ دیا۔ تحدیث نعمت کے معنی یہ ہوتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے پروردگار نے تم پر جو کوئی نعمت دی ہو تمہیں تو اس کو بیان کر دیا کرو۔ اس میں یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر بیان کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، اور وہ جائز ہے۔ تو یہ سب کہا کہ تحدیث نعمت پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھی سے سنیے گا، کہیں اور آپ کو سنائی نہیں دے گی، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی، میں ہی بیان کر رہا ہوں اس کو۔ یہ جملہ کہا، ایک دم سے پھر کچھ رک گئے اور فوراً کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ میں نے تحدیث نعمت کا لفظ استعمال کر لیا، یہ تو تعلی ہو گئی، یہ تو تکبر ہو گیا مجھ سے۔ میں نے جو یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے سے سنیے گا، کسی اور سے نہیں سنیں گے، کہیں اور نہیں ملے گی، میرے ہی پاس ہے۔ یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ میری طرف سے تعلی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں بھرے مجمع میں۔ تو اس وقت جب کہ یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں تو اس وقت میں پہلے فرق محسوس کیا، کیا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ تحدیث نعمت ہے یا تعلی ہے، اس فرق کا احساس کیا۔ اور جب اس فرق کا احساس ہو گیا کہ یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، تعلی ہے، تو وہی خوف خشیتی کما تحول بھی بیننا و بین معاصی، تو وہ خشیت آئی جس نے اس معصیت سے روک دیا، اور بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تحدیث نعمت کا لفظ بولا لیکن تحدیث نعمت نہیں تھی، یہ تعلی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے۔ یہ ترازو پیدا ہو جاتی ہے دل میں، اس ترازو کے ذریعے وہ اللہ کا نیک بندہ وہ تول لیتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کس درجے کی ہے۔